میں 3 دن انہوں نے حضور کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، اس کے بعد منفرد اکیلے گھروں میں صحابہ نے تراویح پڑھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ نے منفرد اکیلے گھروں میں نماز تراویح پڑھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر پھر حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، اور یوں 1400 سال چلتے چلتے آج تک ایک امت کا معمول ہے، جمہور کا اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح 20 رکعات ہی ہے، اور بلاد عرب و عجم کے اندر تراویح 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، محدثین نے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، بخاری سے لے کر تمام کتب حدیث کے جو جمع کرنے والے ہیں، انہوں نے 2 باب باندھے، باب قیام اللیل یا پھر باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا باب۔ اس سے مراد ہے تہجد کی نماز۔ باب قیام اللیل، امام بخاری سے لے کر تمام کتب حدیث کے اندر جب ہمیں نظر آئے باب قیام اللیل، رات کی نماز کا باب، تو اس کے اندر وہ جو حدیثیں لائے ہیں وہ سب تہجد کے بارے میں۔ باب قیام اللیل یا باب صلاۃ اللیل، اس کے اندر ساری جو حدیثیں لائے ہیں وہ تہجد کے بارے میں لائے۔ اور جہاں محدثین نے ذکر کیا باب قیام رمضان، رمضان میں قیام کے بارے میں باب، وہاں وہ تراویح کے بارے میں حدیثیں لائیں۔ جہاں کتب حدیث کے اندر ہمیں نظر آئے باب صلاۃ اللیل، باب قیام اللیل، سمجھ جائیے گا کہ یہ تہجد کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جہاں کتب حدیث میں ہمیں یہ ہیڈنگ ملے باب قیام رمضان، رمضان کے قیام کا باب، تو سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر تراویح کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہمیں ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، ایک الجھن دی جاتی ہے کہ تراویح آج یہ کیوں دی جاتی ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے جو کہ وہ بخاری شریف سے پیش کرتے ہیں، صرف ایک دلیل ہے جو کہ بخاری شریف سے پیش کرتے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت سلمہ بن عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی۔ یہ بخاری شریف سے وہ جو پیش کرتے ہیں، جو 8 کا کہتے ہیں، ان کی بتا رہا ہوں۔ رات کی نماز کیسی تھی؟ راوی ہیں حضرت سلمہ بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا، تو اماں عائشہ نے فرمایا ما کان رمضان وغیرہا 11 رکعۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور علاوہ رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی رمضان اور علاوہ رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث وہ ہمیں پیش کرتے ہیں کہ 3 وتر ہو گئی، 8 تراویح ہو گئی۔ اب یہ حدیث امام بخاری، میں نے آپ کو 1 منٹ پہلے بات کی تھی کہ باب قیام اللیل جہاں آ جائے اس سے مراد ہوتا ہے تہجد کی نماز، اور جہاں باب قیام رمضان آ جائے وہاں مراد ہوتا ہے تراویح کی نماز۔ امام بخاری دونوں بابوں کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، تہجد کے اندر بھی لائے ہیں، اور امام بخاری یہی حدیث تراویح والے باب میں بھی لائے ہیں۔ یہاں سے وہ پھر ہمیں مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری جو ہے وہ تراویح کے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز رمضان اور علاوہ رمضان کے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں تھی۔ اب امام بخاری کے فہم کو سمجھنا ہے، ان کے نظم کو سمجھنا ہے۔ ان کا نظم یہ ہے کہ جہاں حدیثوں میں ان کو کسی ایک لفظ سے سملٹی مل جائے، مطابقت مل جائے، تو وہ ایک حدیث کو بخاری شریف کے اندر بعض دفعہ 10 12 دفعہ بھی لائے ہیں۔
وہ سملرٹی کو دیکھتے ہیں، سملرٹی مل جائے جہاں پر مطابقت مل جائے، کوئی ایک لفظ مل جائے، کوئی مطابقت مل جائے، تو امام بخاری اس حدیث کو 10 جگہ پہ بھی ذکر کرتے ہیں، ایک حدیث کو۔ اب امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا تہجد کے باب میں بھی، اس حدیث کو لائے ہیں تراویح کے باب میں بھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز رمضان میں کتنی تھی؟ 11 رکعتیں، 3 وتر اور 8 تراویح۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی فہم یا آپ کا سمجھ جو ہے کہ رمضان میں تراویح 8 پڑھتے تھے، یہ غلط ہے، یہ یہاں سمجھنے کا ہے۔ کیوں؟ راوی نے کیا پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ اما عائشہ سے جس نے سوال کیا اس نے یہ پوچھا کہ رات کی نماز کیا تھی؟ اما نے کیا جواب دیا؟ رمضان اور علاوہ رمضان، یعنی رمضان میں بھی اور باقی مہینوں میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں تھی۔ یہاں اما نے جس چیز کے بارے میں بتایا ہے، جس نماز کے بارے میں بتایا ہے، وہ تہجد کے بارے میں بتایا ہے، چونکہ تہجد وہ نماز ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، باقی مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اما نے تراویح کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، کیونکہ تراویح علاوہ رمضان کے پڑھی ہی نہیں جاتی، یہ تو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اما عائشہ نے جواب دیا کہ رمضان اور علاوہ رمضان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان اور علاوہ رمضان، یعنی رمضان کے علاوہ میں بھی آپ کی روٹین تھی کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہاں سوال کرنے والے نے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا جو کہ تہجد کی نماز ہے، اما نے اسی طرح سے جواب دیا کہ ہاں تہجد کی نماز تو وہ رمضان میں بھی 8 تھی، 3 وتر، اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی 8 تھی، 3 وتر۔ یہی حدیث اگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری تراویح کے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں تو تراویح 8 ہے، تو ہم کہتے ہیں امام بخاری تھوڑا ایک باب پہلے جائیں گے تو تہجد کے باب میں بھی یہی حدیث لائیں گے۔ تہجد کے باب میں بھی امام بخاری نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، تو کیا کہیں گے پھر تراویح اور تہجد ایک ہو گئی؟ نہیں۔ اب ہم امام مسلم کی طرف آئیں گے جو کہ بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے۔